السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 12 کا سبق نمبر 2 شروع کریں گے، یعنی تختی نمبر 12 سبق نمبر 2۔ تو آج کے ہمارے حروف ہیں اظہار اور اخفا۔ نون ساکن کے بعد اظہار کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، اور نون تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد اخفا کہاں پہ ہوگا اور کیسے کرنا ہے، اور کون سے حروف اخفا والے میں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زیر من جیم پہ اخفا جو، عین دو زیر عین، من جو عین، یہ نون ساکن کے بعد جیم ہے، جیم حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا 2 حرکت کے برابر، ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے، من جوعن، آگے چلتے ہیں۔ زیر من، دال پیشوا دو، نون زیر نی، کا پیش میم کم، من دونیکم، یہ نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے ہے، دال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی 2 حرکت کے برابر ہم غنہ کریں گے۔ یہ حرکت کیا ہوتی ہے، یہ ایک انگلی کھڑی کرنے میں ایک انگلی کھڑی کریں گے، ایک حرکت، دوسری انگلی کھڑی کریں گے، دوسری حرکت۔ تو جتنا ٹائم لگتا ہے نا ایک انگلی کھڑی کرنے میں ایک حرکت، دوسری انگلی کھڑی کرنے میں 2 حرکت، جتنا 2 انگلیاں کھڑی کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا دیر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے غنہ کو، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ زیر من، دال پیشوا دو، نون زیر نی، کا پیش میم کم، من دونیکم، ایسے غنہ کر کے پڑھنا ہے، من دونیکم۔ زیر من، زال زبر زا، ہا زبر ہا، با 2 زیر بن، من ذہبن، یہ نون ساکن کے بعد ذا ہے، ذا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد ذال ہے، ذال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، 2 حرکت کے برابر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ ناک کے بانسے میں اس کا مخرج ہے، ناک میں اس کا مخرج ہے، ناک میں پڑھیں گے، ناک کے بانسے میں سے یہ غنہ نکلے گا۔ کیسے پڑھیں گے، من ذہبن، فا در فا، الف زیر ان، زا زبر زا، لم زم لم لل، تا پیش میم تم، فَإِن ذَلَلْتُمْ، نون ساکن کے بعد زا ہے، زا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، حقیقی مال غنہ، اخفا حقیقی مال غنہ، نون ساکن کے بعد زا ہے، زا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ ہوگا، تو کیسے پڑھیں گے، فَإِن ذَلَلْتُمْ، می زبر من، سین زبر سا، فا زیر فی، ہا زبر ہا، من سا فی ہا، نون ساکن کے بعد سین ہے، اور سین حروف باریک ہے، اور یہاں پہ اخفا باریک ہوگا، نون ساکن کے بعد سین ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے، اور سین باریک بھی ہے، یہاں پہ اخفا باریک ہوگا، تو کیسے کریں گے، من صافیہا، من زبر من، سین زبر سا، فا زیر فی، ہا زبر ہا، من صافیہا۔ آگے یہ شین، نون ساکن کے بعد شین ہے، یہ شین حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، یہ شین باریک ہے اور غنہ بھی یہاں پہ باریک ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے،
مین زبر من، شین زبر شا، کاف زبر کا، را زبر را، من شکرا۔ آگے چلتے ہیں، نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد حروف اخفا میں سے ہے لیکن صاد حروف موٹا ہے، یہاں پہ ہم اخفا موٹا کریں گے، یعنی غنہ ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف موٹا ہے۔ یہ نون ساکن کے بعد آگے صاد حروف موٹا ہے، اس غنہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ می زیر من، صاد زبر لام صل، صاد زبر الف صا، لام دو زیر لن، من صلصال، من صلصال، الف زیر ان، ضاد زبر ضا، لام زبر لام لل، تا پیش تو، ان ضللت۔ یہ نون ساکن کے بعد ضاد ہے، ضاد حروف اخفا میں سے ہے اور ضاد حروف موٹا ہے، یہاں پہ اخفا موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ ضاد آگے موٹا ہے تو اس لیے اخفا یہاں پہ کریں گے، اخفا موٹا پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان ضللت۔ آگے چلتے ہیں، می زیر من، تاذریتی، نون دو زیر نن، من طین، یہ نون ساکن کے بعد طا ہے، طا حروف اخفا میں سے ہے اور طا حروف موٹا ہے تو یہاں پہ اخفا ہم موٹا پڑھیں گے، اخفا ہوگا لیکن ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ ہم موٹا کریں گے کیونکہ طا آگے حروف باریک ہے۔ تو کیسا پڑھنا ہے؟ من طین، من طین۔ آگے چلتے ہیں، ما زبر من، ضاد زبر ضا، لام زبر لا، میم زبر ما، من ظلم۔ یہ نون ساکن کے بعد ضا ہے، ضا حروف اخفا میں سے ہے، ضا حروف ہے اخفا میں سے اور لیکن ضا حروف موٹا ہے، یہاں پہ اخفا ہم موٹا کریں گے، اخفا کا غنہ جو ہے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ضا آگے حروف موٹا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من ظلم، من ظلم۔ آگے چلتے ہیں، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف باریک ہے تو ہم یہ فا حروف باریک ہے اور فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے اور فا حروف باریک ہے، یہاں پہ غنہ باریک پڑھیں گے کیونکہ آگے فا حروف باریک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من فروج، می زیر من، فا پیش فو، را پیش وا، رو، جیم دو زیر جن، من فروجن، من فروجن۔ آگے چلتے ہیں، می زیر من، قاف زبر بے، قبل پیش لو، من قبل۔ یہ قاف حروف موٹا ہے، یہ قاف حروف موٹا ہے، موٹے حروف کو عربی میں کہتے ہیں مستعلیہ، مستعلیہ، موٹے حروف کو کہتے ہیں عربی میں مستعلیہ۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف یہ مستعلیہ میں ہے، یہ مستعلیہ میں ہے، یہ صاد مستعلیہ میں ہے، یہ ضاد مستعلیہ میں ہے، تو یہ حروف مستعلیہ میں ہیں۔ مستعلیہ کے حروف کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں 7 حروف ہیں مستعلیہ، ان کا مجموع ہے خصہ ضاد تن قذ۔ اس کو کیسا پڑھیں گے؟ یہ نون ساکن کے بعد قاف حروف موٹا ہے تو یہ اخفا موٹا کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد قاف ہے، قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ موٹا اخفا ہوگا تو کیسے موٹا اخفا کر کے پڑھیں گے؟ من قبل، من قبل، مزر من، کاف زیر کی، تا کھڑی برف تا، با دو زیر بن، من کتاب، من کتاب۔ یہ نون ساکن کے بعد حروف کاف ہے، کاف حروف باریک ہے، نون ساکن کے بعد یہ کاف ہے، کاف حروف باریک ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا اور اخفا ہم باریک پڑھیں گے، یعنی غنہ یہاں پر باریک ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ من کتاب۔ آگے نون ساکن کے بعد یہ حمزہ ہے،
یہاں پہ اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد یہ حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اظہار کا احکام بتاؤں گا، اظہار کا، تو یہ آ گیا اظہار کا احکام۔ پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں اخفا کے، ابھی اظہار شروع ہوتا ہے۔ یا زبر نون ین، حمزہ زبر با او، نون زبر نا، ین او نا، یہاں پہ آواز کٹ جائے گی، نون کے اوپر جو ہے، نون ساکن کے اوپر آواز کٹ کر آگے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ اور الف ایک ہی چیز ہے، حمزہ اور الف کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی معنی ہے، اور ایک ہی طرح دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ ین اونا، ین اونا، یہاں پہ اظہار کریں گے۔ زیر نون من، یہ پیش میم ہم، من ہم، یہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں ہے، یہاں پہ بھی اظہار کریں گے۔ اس کو غنے کی طرح نہیں پڑھنا، اس پہ غنہ نہیں ہونا، اس پر اظہار کرنا ہے۔ کیسے اظہار کرنا ہے؟ من ہم، یہ نون کے اوپر آواز کٹ جائے گی، نون کے اوپر آواز کٹ کر آگے ہم ہا پڑھیں گے، من ہم۔ آگے چلتے ہیں۔ الزبر ان، عین زبر میم عم، تا زبر تا، انعمتا، انعمتا، یہ یعنی نون ساکن کے بعد یہاں پہ عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، اور نون کے اوپر آواز کٹ جائے گی، یہ نون کے اوپر آواز کٹ کر آگے عین پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا، یہاں پہ اظہار ہوگا، انعمتا، کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 2 یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 3 یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔